بلوچستان کے افسوسناک واقعے پر جو اپڈیٹ سامنے آئیں، سب صحافیوں نے بھی شیئر کی، بہت لوگ سوشل میڈیا پر اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ صحافی بک گئے۔ تو کیا صحافی بک گئے؟ سرفراز بگٹی کیا کسی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم میں عمریں اور بہت سی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ، بانو اور احسان اللہ کے ساتھ ہوا کیا؟ بانو کا شوہر کہاں ہے؟ اس کے خاندان والے کہاں ہیں؟ یہ تمام معاملات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہاں پر موجود صحافی بھائیوں سے میری گفتگو ہوئی ہے، بہت سے ذرائع سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ جو بھی حقائق آپ تک پہنچائیں وہ بالکل ٹھیک پہنچائیں۔ اور کچھ سٹوریز ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ سامنے آتی ہیں تو اس کا پہلو کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو بالکل پوری کہانی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ یہ جس انداز میں سامنے آئی تھی اب تو یہ وہ انداز ہی نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گھڑی گھڑائی کہانی سنائی جا رہی ہے اور سب صحافی سنا رہے ہیں، کیا ان کو پیسے مل گئے ہیں، پیسے لے کر یہ سٹوری ہم تک پہنچائی جا رہی ہے؟ تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جو کہ سی ایم ہیں، انہوں نے خود بیان دیا تھا جو کہ تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر بھی موجود ہے، میڈیا ہاؤسز سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، نیوز چینلز پر بھی ان کا انٹرویو چلا ہے، جس میں انہوں نے جو سٹانس اختیار کیا وہ بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگرچہ جو بھی معاملہ ہوا ہم بالکل لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اب ہمارے بھی شکوک و شبہات تھے، ظاہری بات ہے ایک چیز سامنے آ رہی ہے، دو نہتے لوگوں کو اس طرح سے ایک صحرا میں لے جا کے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس پر پوری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے، سوال اٹھا رہی ہے، اور ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو پوسٹ مارٹم میں کیا کچھ آیا، اور سرفراز بگٹی صاحب کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ وہ شیر باز جو ہیں، جو قبیلے کے سربراہ، جرگے کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر یہ شیرباز کو بچا لیں گے؟ شیرباز سے ان کا کوئی تعلق ہے، ان کا بھائی ہے، کیا لگتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا اور سرفراز بگٹی صاحب نے اس لیے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اب بڑی ہی رسپانسبل پوزیشن ہے، سی ایم کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہے، پورا صوبہ اس کے انڈر ہے، اور اگر وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو پھر تو وہ آپ سوچیں نا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے آنا باقی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ کے اتنی بڑی ارسپانسبلٹی کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے، اور اگر کر رہا ہے تو پھر اس کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اب آج میں ویڈیو میں یہ بھی بات کروں گی کہ کاروکاری ہوتا کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کو کاروکاری کے تحت ہی اس جہان فانی سے رخصت کر دیا گیا، اور جس انداز میں ہوا وہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، تمام ویڈیو آپ کے سامنے اب آ چکی ہیں، اور ہم یہ پالیسی کی وجہ سے ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں اس کی پالیسی کی وجہ سے بہت سی چیزیں آپ کو ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے نہیں دکھا سکتے۔ تو جناب ان کے شوہر کہاں ہیں؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بانو بی بی تھیں، اور یہ احسان اللہ والا جو معاملہ بتایا گیا ہے اس کی کچھ اندر کی چیزیں ہم نے بھی حاصل کی ہیں۔ پہلے ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق احسان اللہ کی عمر 35 سال ہے اور بانو بی بی کی عمر جو ہے وہ 37 سے 38 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ اور بلوچی جو قبیلے ہوتے ہیں، بلوچستان کے رہنے والے لوگ، وہ عمومی طور پر لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کر دیتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا 17 سال کا بڑا بیٹا ہے جو بانو بی بی ہے۔ بانو بی بی کے 5 اور احسان اللہ کے 4 بچے بتائے جا رہے ہیں۔ جو ان کے شوہر ہیں نور محمد، ان کا زوجہ میں ابھی بھی وہی لکھا ہوا ہے، اگر ان کا شناختی کارڈ حاصل کر سکے ہم اور آپ کو دکھا سکے تو وہ کافی عرصے تک کاموں کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی دوران احسان اللہ اور بانو بی بی کی بات چیت ہوتی ہے، پھر وہ گھر سے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ احسان اللہ کی طرف سے رویہ بہت غلط تھا، جس کے بعد بانو بی بی واپس آتی ہیں اور اس طرح سے ان سے گفتگو کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں آپ واپس چلی جائیں، لیکن جو 2 قبائل ہیں، ایک ساتک زئی قبیلہ ہے، ایک سوملانی قبیلہ ہے، ان دونوں کے بڑے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے۔ ایک قبیلے کا لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ چلا گیا، دوسرے قبیلے کی لڑکی ایک اور قبیلے کے ساتھ چلی گئی، تو اب ہماری غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی۔ اب غیرت پر بھی میں کیا کہوں کہ یہ کون سی غیرت ہے جو قانون، دین، شریعت، ایمان کسی کے زیر نظر فیصلے نہیں کرتی ہے، اپنا ہی کوئی فیصلہ لے آتی ہے، جو کہ قانونی طور پر ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اخلاقیات کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ آپ
قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, کسی بھی انسان کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اور ایون اگر آپ یہ کہتے ہیں نا سنسار کرنے والا معاملہ, تو وہاں بھی کوئی انسان خود یہ فیصلہ نہیں لے سکتا. اور یہ جرگے اور اس طرح کی وڈیرا شاہی, یہ معاملات بالکل سمجھ سے باہر ہیں, ان کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. جب گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر فورسز پہنچی تو ان پر بھی پتھراؤ کیا گیا. یعنی قبیلے کہتے ہیں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, اس میں کوئی ادارہ دخل نہ دے, ریاست بالکل دخل نہ دے, ہم جو چاہیں ویسا کریں. یہ الگ ہی گنڈی مچا رکھی ہے. یعنی ریاست کے اندر ایک ریاست قائم ہو چکی ہے. حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے, پھر رٹ کیا جرگے کی مان لی جائے اور حکومت پھر خاموش ہے تو اس کا فیلئر سمجھ لیا جائے. امید ہے کہ اس پر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ آگے بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے اور اس معاملے کو ریزالو کی طرف لے کر جائیں گے. اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات کریں, اتنا جذباتی معاملہ ہے کہ پھر باتوں میں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. تو خاتون جو ہیں ان کو 7 لگی اور جو احسان اللہ ہیں ان کو 9 لگی. اور وہ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جان بھی چلی گئی, اس کے باوجود بھی ان کی طرف کیے جا رہے ہیں. تو بہت ہی سنگین معاملہ ہے. 15 لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں ان میں جلال ستکزئی نہیں شامل. یہ وہ پہلا شخص ہے جس کو آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو بندوق کھڑا ہے اور پہلی چلاتا ہے. یہ بانو بی بی کا اپنا بھائی تھا اور اس کے گھر پر چھاپے مارنے کے لیے جب پولیس گئی اور جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تو ہے, لیکن اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. موجود نہ ہونے سے مراد کہ کوئی مرد نہیں تھا, یہ بھی وہاں سے فرار ہے. کم عمر بچے تھے, اب ان بچوں کو یا خواتین کو تو کیا گرفتار کرنا, تو اس کی تلاش بھی کی جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب دونوں قبیلے بیٹھے اور جرگا لگا اور پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ خاتون کو مارا جائے گا, تو دوسرے قبیلے والوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, مرد کو بھی مارا جائے گا. اور پھر مجموعی طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ان سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا, جو کہ بالکل غلط اقدام ہے. یہ ہمارے دین کے حساب سے, ملکی قوانین کے حساب سے ظلم ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب کاروکاری جو ہے, اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بلوچستان میں ہی ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ جہاں بھی وڈیرا سسٹم, یہ جرگا سسٹم, یہ بیٹھکیں, یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر یہ سسٹم موجود ہے. یہ آپ چاہے پنجاب کی بات کر لیں, چاہے سندھ کی بات کر لیں, چاہے بلوچستان کی بات کر لیں, کہیں کی بھی بات کر لیں, کہ وہ اپنی ہی ایک بیٹھک لگا کے بیٹھتے ہیں جہاں پر بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر سردار نے جو فیصلہ دیا اس پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے. اب اس صورتحال میں عورت کو اس طرح سے اس کی لے لینا, اس کو کاری کرنا کہا جاتا ہے. مرد سے یہی والا سلوک کارو کہلاتا ہے, تو یہ کارو کاری کہا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جناب غیرت کے نام پر. اب یہ جو سو کالڈ غیرت ہے, اس کو ہم کس طرح سے بیان کریں کہ یہ پتہ نہیں کون سی غیرت ہے جس میں آپ انسان کی جان لے لیتے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بعض دفعہ یہ جو انہوں نے اپنا قبائلی قانون بنا رکھا ہے, اس میں اپنی ذاتی دشمنی, ذاتی رنجش میں اس طرح کا الزام لگا کر 2 لوگوں کی لے لی جاتی ہے. اور دشمنی بھی اس میں ہوتی ہے, کوئی ان پر الزام لگا دیتا ہے لوگوں پر کہ جن کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں, اور کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان کو اسی طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو روایت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. ایک قبیلوں نے جو ایک گردی شروع کر رکھی ہے جہاں پر حکومت کی رٹ بھی چیلنج ہوتی ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ سلسلہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ختم کیا جائے, لیکن لگتا ایسا نہیں ہے, کیونکہ سال ہر سال سے یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے. لیکن خدا را اس کو ختم کریں. کب تک آپ لوگوں کی جانیں لیتے رہیں گے؟ اگر کوئی مجرم ہے بھی, فار انسٹنس میں کل بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں, تو بھی آپ اس کو عدالت میں لے جائیے, جو بھی آپ کے قوانین ہیں ان کے مطابق سزا دیجیے. اور جو سنسار کرنے کی بھی آپ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ گناہ بھی کسی سے سرزد ہو گیا, تب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام لوگ یا ایک ٹولہ اٹھے گا اور وہ اس طرح سے کسی کو سنسار کرے گا. اس کے بھی قانونی تقاضے ہیں, ملکی قانون, شریعت, دین, ایمان, سب کے تقاضے ہیں جس کو ہم پورا نہیں کرتے. اور ایک غیرت جاگ اٹھتی ہے جو کہ بہت سے معاملوں میں نہیں جاگتی. جب آپ اپنی بچیوں کی قرآن پاک سے شادی کرواتے ہیں, جب آپ جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیتے, جب ان کی بیٹی پیدا ہونے پر ان کو اپنی پسند ظاہر کرنے پر اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کی غیرت ہوتی ہے؟ وہ غیرت نہیں ہوتی, وہ بے غیرتی ہوتی ہے. تو اس چیز کو چھوڑیے, حکومت اس سلسلے میں اقدام لے, اور میں کہتی ہوں وفاق کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے کہ ہر روز ہمارے سامنے اس طرح کی سٹوریز آتی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہم رپورٹ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں, ہائی اپ سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں ہوتا کچھ نہیں, اور پھر ہم ایک
نئے سلسلے کی طرف، ایک نئی افسوسناک صورتحال کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر احسان کرے، قانون بنانے والے ادارے اور یہ سب کچھ حرکت میں ان چیزوں کو ختم کریں، اور اس پر مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔